अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबान रवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती के हवाले से इत्तलात की। तो आपको बताएंगे कौमी सियासत में एक अहम पेशरफ सामने आई है, जहाँ कायदे हिस्ब इख्तलाफ उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय हो गया। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई मुत्तहिदा अपोजिशन के वाहिद उम्मीदवार होंगे और स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इनकी तकर्रुरी की यकीन दहानी भी करा दी गई है। PTI वफ़द ने बाज़ाब्ता तौर पर नामजदगी जमा करा दी, जबकि क़यादत का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिससे पार्लिमानी मामलात में एक हद तक इस्तेहकाम आने की उम्मीद की जा रही है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तजज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद है राना कैसर साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। आज जो इजलास हुआ है, एक तो उस इजलास के हवाले से बताइएगा उसमें क्या हम पेशरफ्त हुई है, और दूसरा कायदे इस इख्तलाफ उमर अयूब की नाअहली के बाद अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो इत्तेफाक राय किया गया है, इसको आप किस ज़ाविये से देखते हैं? क्या ये पार्लिमानी इस्तेहकाम की तरफ मस्बत कदम है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि काफ़ी अरसे से यह मामला जो है ये इल्तवा का शिकार था और अपोजिशन कैंप में एक बेचैनी थी कि एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन ना हो तो वो डेमोक्रेसी की निगेशन होती है। तो जैसे आपने ख़ुद कहा कि उमर अयूब की नाअहली के बाद ये मामला लटक रहा था और अपोजिशन ने ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और राजा नासिर अब्बास और दीगर ने महमूद खान अचकज़ई, जो कि एक बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनको नॉमिनेट किया था फॉर द स्लॉट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली। तो वो मामला डिले होता चला गया। तो मीनवाइल पिछले दिनों हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक साहब से कहा कि वो अपोजिशन को इंगेज करें और आगे बढ़े मामलात को लेके। तो आज जैसे उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, तो इसका एक प्रोसेस है शहरबानो, वो ये है कि स्पीकर जो है वो तमाम सिग्नेटरीज़ को बुला के उसकी तस्दीक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आया ये जो दस्तखत हैं इस एप्लीकेशन पे ये उन्हीं के हैं या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला 1-2 दिन में तय पा जाएगा और फाइनली नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान विल हैव अ लीडर ऑफ अपोजिशन। दूसरा आपने पूछा कि आज का इजलास, देखिए जो मंगल का दिन होता है ये नेशनल असम्बली में प्राइवेट मेंबर्स डे होता है, जिसमें हुकूमत का अपना कोई एजेंडा नहीं होता। कोई भी मेंबर जो है वो अपना कोई बिल या कोई एजेंडा लेके आता है। तो बड़ा एक लैक लस्टर सा आज का सेशन था, जिसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। अलबत्ता ये है कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वॉकआउट किया था वो ख़त्म हो गया, और वॉकआउट भी आपको मालूम है किस वजह से हुआ कि वो कुछ ऑर्डिनेंसेस थे जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजे गए थे फॉर अप्रूवल, और ई अप्रूवल गवर्नमेंट कह रही है जी उनकी हुई। जब वो वापस आए और उनको प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया तो पता चला उनमें से एक ऑर्डिनेंस जो है दैट वाज नॉट साइंड बाय द प्रेसिडेंट इनफैक्ट। तो लेकिन चला गया प्रिंटिंग के लिए फॉर द गजट नोटिफिकेशन। तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मालूम हुआ कि एक ऐसा ऑर्डिनेंस जिसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं है, उसको अप्रूव नहीं किया, वो भी प्रिंट हो रहा है फॉर गजट नोटिफिकेशन, तो दे प्रोटेस्टेड एंड वॉकड आउट। और ये एक बड़ी मेरा ख्याल है कि नाअहली है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि इन्होंने देखा नहीं कि उस ऑर्डिनेंस के ऊपर प्रेसिडेंट की अप्रूवल है या नहीं, उसको भेज दिया। तो लिहाजा हुकूमत ने फाइनली जो है उसको विड्रॉ करने का फ़ैसला किया है और वो मामला ख़त्म हो गया। तो ओवरऑल जो आज सिचुएशन रही वो तो लैक लस्टर है नेशनल असम्बली में। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा जो CBM हमें इस वक्त नज़र आता है सियासी तनाव को ख़त्म करने के लिए हुकूमत की तरफ से, वो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली। इसी तरह सेनेट में भी ये मामला तय पा जाएगा। तो आई होप कि ये जो सियासी टेम्परेचर ऊपर जा रहा है इसमें कुछ बेहतरी आएगी और पाकिस्तान में सियासी ये जो इत्तेफाक किया गया है महमूद खान अचकज़ई के हवाले से, क्या फिर भी आप समझते हैं कि उनकी तकर्रुरी के बाद भी अंदरूनी इख्तलाफात जो है मौजूद रहेंगे या सामने आते रहेंगे? दूसरा, आपके ख्याल में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के बाद सेनेट में भी मामला तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, इसका पार्लिमानी कार्रवाइयों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक ब्रिज का काम भी करता है। एक तो वो अपनी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उनको लीड करता है, दूसरा एक ब्रिज का काम भी करता है। अच्छा देखिए, जैसे नेशनल असम्बली में ये अपॉइंटमेंट हो जाएगी, उसके बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी लीडर ऑफ अपोजिशन की अपॉइंटमेंट होनी है। जब वो हो जाएगा तो ये मामला जो है एज़ फार एज़ दी अपॉइंटमेंट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वो कंप्लीट हो जाएगा। और आगे जब जैसे आप बात कर रही हैं कि जी इसमें ठहराव आएगा या नहीं, देखिए शहरबानो होता ये है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि अपोजिशन का काम होता है कि हुकूमत के ऊपर तनकीद करना, लेकिन वो तनकीद जो होती है वो पॉजिटिव अंदाज में उसको लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई हुकूमत खुद अपोजिशन में जाती है तो उनका भी यही काम होता है
کہ وہ اپوزیشن جو ہے حکومت کے اوپر تنقید کرتی ہے، کچھ ایسی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو معاملات وہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں، لوگوں کی انٹرسٹ میں نہیں. تو یہی خوبصورتی ہے پارلیمانی نظام کی کہ جہاں لیڈر آف اپوزیشن جو ہوتا ہے اپوزیشن کو لیڈ کرتے ہوئے جی جنرلی اوور آل جو ہے وہ عوام کی نمائندگی وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے مہنگائی کا معاملہ ہے، بے روزگاری کا ہے، انفلیشن والا معاملہ ہے اور ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ عوام کی ترجمانی ایز سچ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہمیں یہ کہیے گا رانا صاحب کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بڑا مشکل ہوا اپوزیشن کا اور حکومت کا جو ہے اس پہ اتفاق ہو چکا ہوا ہے، تو دیگر جو معاملات ہیں یا ان کی پارٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خاصے مسائل سامنے آ رہے ہیں، ان معاملات میں بھی کوئی بہتری نظر آئے گی، اختلافات کم ہوں گے؟ دیکھیے اختلافات کی جہاں تک بات ہے، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تو اختلافات ہوتے ہیں. اگر آپ کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے تو دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو بانی ہے، جو لیڈر ہے، جہاں سے پالیسی ڈرائیو ہوتی ہے وہ جیل میں ہے، اور ان کے ساتھ نہ فیملی کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ لائرز کی ہو رہی ہے، تو نہ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کی ہو رہی ہے. تو جب تک ملاقات کا سلسلہ بحال نہیں ہوتا، ٹیمپریچر میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح پولیٹیکلی لو ہوگا. ایز فار ایز پارلیمنٹ کی فنکشننگ ہے وہاں پہ تو ہوتا رہا کہ دیکھیں پارلیمنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن بہت شور شرابہ بھی کرتی ہے، وہاں پہ بینچ تھمپنگ ہوتی ہے، وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتی ہے، وہاں پہ واک آؤٹ بھی ہوتا ہے، بائیک آؤٹ بھی ہوتا ہے، تو یہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ود دی اپوائنٹمنٹ آف لیڈر آف اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ یہ بالکل خاموشی ہو جائے گی، سب اچھے کی رپورٹ ہوگی، تو ایسا نہیں ہوتا. تو ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ چلتی ہی ایسے ہے کہ اس میں بیٹھ کے جو معاملات ہیں افہام و تفہیم سے نپٹائے جاتے ہیں. ہاں البتہ اس کا فائدہ یہ ضرور ہوگا کہ جب لیڈر آف اپوزیشن اپوائنٹ ہو جائیں گے سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں تو حکومت کا ان کے ساتھ ایک براہ راست رابطہ رہے گا. جب وہ رابطہ ہوگا تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ان دی پارلیمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ جو ہے ان کو حل کرنے میں مدد ملے گی. ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کا بیسیکلی اگر ہم سلسلہ بات کریں تو یہ ایک خوش آئند اقدام ہے پاکستان کے لیے اور حکومتی معاملات کے لیے. اپوزیشن کے ساتھ جو سارے معاملے پہ اختلاف تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور ایک امیدوار جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں. بہت شکریہ. تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے رانا کیسر اور اس سارے معاملے میں گفتگو کر رہے تھے. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے معاملے میں. ویلکم بیک ناظرین. امریکہ ایک بار پھر طاقت، دھمکی اور دباؤ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. وائٹ ہاؤس نے واضح کر دیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہیں کریں گے. اسی تناظر میں خلیج میں امریکی جنگی تیاریوں میں تیزی آ گئی ہے، جہاں قطر کے العدید ایئرپورٹ ایئر بیس سے B-52 بمبار طیاروں اور ایئر فیولنگ جہازوں کی پروازیں خطے کو ایک نئے خطرے میں ڈالنے کے مراحل کی جانب بڑھ رہی ہیں. امریکی سرگرمیوں کی اگر ہم بات کریں امن نہیں بلکہ جنگی دباؤ کا پیغام ہے. قطر کا العدید ایئر بیس ایرانی سرحد سے 200 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ایران میں امریکہ کے ورچوئل سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ممکن ہو تو زمینی راستے سے ارمینیا یا ترکیے کے ذریعے ایران چھوڑ دیں. دوسری جانب امریکہ نے ایران کے خلاف معاشی جنگ کو بھی مزید وسعت دے دی. ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% اضافی عائد کر کے واشنگٹن نے ایک بار پھر عالمی قوانین، آزاد تجارت اور ریاستی خود مختاری کو نظر انداز کیا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہے، سابق سفیر ہیں سردار مسعود خان صاحب. بہت شکریہ مسعود خان صاحب وقت دینے کے لیے. امریکی صدر کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی آپشن پر غور، قطر میں B-52 بمبار طیاروں کی پروازیں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کی جانب سے ایران کی تجارت کرنے والے ممالک پر بھی 25% اضافی ٹیرف کا نفاذ لگایا گیا یا اس کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو عالمی قوانین کی اگر ہم بات کریں تو خود مختاری کے تناظر میں کس حد تک یہ قابل تنقید ہے؟ دیکھیے یہ تعدیبی معاشی پابندیاں ہیں جو امریکہ نے لگائی ہیں، اور امریکہ جو ہے جب سے صدر ٹرمپ نے انہوں نے اقتدار سنبھالی ہے وہ اس قسم کے اعلانات کرتے رہے ہیں. انہوں نے چین کو نشانہ بنایا، روس کو بنایا، ہندوستان کو بنایا، اور اسی طریقے سے دوسرے اپنے حلیف ممالک کے اوپر بھی بھاری ٹیرف عائد کیے ہیں. لیکن یہ خاص صورتحال میں انہوں نے ایران کے خلاف معاشی پابندیاں لگائی ہیں. ایران پہلے ہی امریکہ کی معاشی پابندیوں کی زد میں ہے، تجارتی پابندیوں کی زد میں ہے، جس کی وجہ سے ایران کے اندر جو ہے ایک معاشی بحران ہے. تو یہ جو اضافی 25% انہوں نے ٹیرف کا اعلان کیا ہے اس کو چین نے مسترد کر دیا ہے. ویسے اگر آپ دیکھیں کہ جو ایران کے جو ممالک جو ہے بری طریقے سے اس اعلان سے متاثر ہوں گے، اس میں عراق ہے، UAE ہے، چین ہے، چین کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور اس کے بعد کچھ اور ممالک ہیں. تو
اس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھا، لیکن اس سے زیادہ خوفناک صورتحال یہ ہے کہ آج جو ہے امریکہ کے وقت کے مطابق وہاں جو ہے سلامتی کونسل، قومی سلامتی کونسل امریکہ کی یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا امریکہ جنگی راستہ اختیار کرے گا، کیا ایران کے اوپر دوبارہ حملے ہوں گے جیسے گزشتہ برس ہوئے تھے، اور کیا ان کے قیادت کو ختم کرنے کا کوئی منصوبہ موجود ہے جیسے جس کی صلاح اور مشورہ ایران دے رہا ہے، یا کہ جو صورتحال اب تھوڑی سی ایرانی ذرائع کے مطابق سنبھل گئی ہے تو کیا اسے اسی طریقے سے رہنے دیں گے اور اس کی بجائے جو ہے جو جوہری مذاکرات کے اوپر توجہ دیں گے، یا پھر جو ہے کیونکہ صدر ٹرمپ نے ان کے ساتھیوں نے یہ اشارے دیے تھے کہ وہ سائبر اٹیکس کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے براہ راست فوجی حملے کر سکتے ہیں۔ فوجی حملوں کا مطلب یہ ہے کہ میسائل سٹرائکس، یہ نہیں لگ رہا کہ کسی قسم کی کوئی فوج کشی ہوگی کہ وہاں فوجی اتریں گے، لیکن ابھی حال ہی میں وینزویلا میں ان کے فوجی گئے، انہوں نے ایک آپریشن کیا ہے، تو اس لیے کیا سرائی کی جاتی ہے کہ کہیں اس قسم کا کوئی آپریشن تو نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ جو ہے 1989 کے بعد جو صورتحال بنی تھی اس میں 1979 not 89 بٹ 1979 میں جو صورتحال بنی تھی اس میں ایک مرتبہ امریکہ نے اس قسم کا فوجی حملہ کرنے کا تجربہ کیا تھا جو ناکام ہوا تھا، تو اس لیے اس مرتبہ پھر جو ہے اس قسم کے آثار نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا امریکہ یہ راستہ اختیار کرے گا؟ اور اس کی وجہ سے صرف امریکہ کے مفادات مجروح نہیں ہوتے بلکہ جو خطے میں دوسرے ممالک ہیں، ان کے حلیف عرب ممالک ہیں، ان کو بہت سے معاشی اور عسکری چیلنجز ہوں گے، اور انہیں کیونکہ وہ خوش تھے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو رہے تھے، اور دوسرے یہ کہ امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں، قطر میں موجود ہیں، بحرین میں موجود ہیں، عمان میں ہیں، اس کے سعودی عرب میں ہیں، عراق میں ہیں، تو ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کیا یا اسرائیل نے ان کے اوپر حملہ کیا تو وہ ان فوجی بیسز کو فوجی ٹھکانوں کو اور بیسز کو نشانہ بنائیں گے۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ ہی رہے گا سردار مسعود خان صاحب، ہمیں جوائن کیا ایرانی صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں جان حسین۔ بہت شکریہ آپ کا جان حسین وقت دینے کے لیے پروگرام میں۔ ایران کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتے مگر دفاع پر سمجھوتا نہیں کریں گے، عوامی سطح پر ایرانی رد عمل کیا ہے؟ ایرانی جو لوگ ہیں میجورٹی وہ کس طرف ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ دیکھیں ایرانی لوگ اس وقت ایکسٹریملی اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جو ہے وہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈیورنگ دا پروٹیسٹ جو بھی ہوا، بعد میں پروٹیسٹ کس طریقے سے رائٹس میں تبدیل ہو گئے اور وائلنس، تو پومپیو صاحب کا وہ ساتھ کا ٹویٹ، ہیریٹیج منسٹر اسرائیل کا اس کا ٹویٹ، یہ ساری چیزوں سے عوام ڈسکریج ہو گئی ہے امریکہ کے ساتھ کسی بھی طریقے کی بات کرنے کے لیے۔ بہرحال راکچی صاحب کا بیان آیا ہے کہ اگر نیگوشیشنز کرنی ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن وہ میوچول رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کی بیسس پہ ہوں گی۔ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ سسٹین نہیں کر پا رہے نیگوشیشنز، اور کہیں نہ کہیں اسرائیل کی مداخلت اس میں آ جاتی ہے، اور جے سی پی او اگریمنٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ پاسٹ ایکسپیرینس جو ہے وہ صحیح نہیں رہا ہے ایران کا، تو ایران از اے بٹ اسکیپٹیکل۔ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کافی تیاری کر رکھی ہے، اگر جنگ ہوتی ہے تو دے آر سیئنگ دیٹ وی آر ریڈی اینڈ امریکہ اینڈ اسرائیل آر لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹس، تو اونلی ٹائم ول ٹیل کہ کس طریقے سے ہوگا، لیکن عوامی رائے اس کے حق میں نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا جان ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی میں ایرانی میڈیا کا کردار کیا ہے اور عوام کو کس قسم کے پیغامات دیے جا رہے ہیں وہاں پر؟ ایرانی میڈیا سرپرائزنگلی ساری چیزیں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی کور کر رہا ہے۔ انفیکٹ کاریزک پہ جو 250 لوگوں کی لاشیں جو دکھائی گئیں وہ تک اسٹیٹ میڈیا نے پہلے سے ہی کور کر کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ بھئی دیکھیں یہ ہو رہا ہے یہاں پہ، مسجدیں جلانا، دکانیں جلانا، گورنمنٹ آفیسز، پبلک پراپرٹی، پرائیویٹ پراپرٹی، بسیں، گاڑیاں، ایمبولینسز، فائر بریگیڈ، ہاسپٹلز تک کو آگ لگانا۔ تو اٹ وازنٹ این ایزی ڈیسیجن، بٹ دے ہیڈ ٹو ڈیل ود دا رائٹرز کے ساتھ ان کو انگیج کرنا پڑا، اور میڈیا بہت زیادہ ایران کا اس وقت اوپن ہے ساری چیزیں۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا شروع میں جب پروٹیسٹ ہوئے تو شروع میں بھی جب یہ وائلنٹ نہیں بھی تھے تب بھی تسلیم کیا تھا گورنمنٹ نے کہ پروٹیسٹ جینوئن ہیں اور ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے وہ مسائل ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کر دینی چاہیے۔ سینٹرل بینک کے پریزیڈنٹ کو ہٹا کے ریپلیس کیا گیا، مانیٹری اور فسکل پالیسی پہ غور دیا گیا، تو ایرانی میڈیا کافی زیادہ اس وقت چیزوں کو کور کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے آنیسٹلی اینڈ اوپنلی ایز مچ ایز دے کین۔
ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سردار صاحب آپ کی جانب آؤں گی. مسعود خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین کی مخالفت اور ایران کے ساتھ قانونی تجارتی تعلقات برقرار رکھنے کا بیجنگ کا موقف عالمی طاقتوں میں توازن پیدا کر سکے گا؟ اور دوسرا، عالمی برادری اور اقوام متحدہ کے لیے اس ساری صورتحال میں سب سے اہم اور فوری اقدام کرنے کی کیا ضرورت ہے تاکہ خطے میں مزید کشیدگی پیدا نہ ہو؟ اقوام متحدہ مکمل طور پر بے بس ہے اور وہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت جو ہے سارے کے سارے اقدامات امریکہ کی طرف سے ہو رہے ہیں. امریکہ جو ہے سپر پاور ہے، اور اس وقت جو ہے اس کے صدر ٹرمپ ہیں جو کہ بہت مضبوط بھی ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی پابندی کو، بندش کو یا بین الاقوامی قانون کو نہیں مانتے ہیں. یہ انہوں نے اعلان اعلان کا. تو ان کا اپنا منطق ہے، اور ایک سیاسی اور اسٹریٹجک منطق ہے جس کے تحت وہ جو ہے ٹرانزیکشنلزم کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ کہاں امریکہ کا مفاد ہے، کہاں امریکہ کی جو سفید فام میجورٹی ہے اس کے مفادات کہاں محفوظ ہوتے ہیں. اور ویسے جہاں تک اس کا تعلق ہے ایران کا، تو ان کی پرانی دشمنی ہے، ایران کی بھی امریکہ کے ساتھ کی، امریکہ کی بھی ایران کے ساتھ ہے، کیونکہ تہران میں بھی مرگ بر امریکہ کے نعرے بلند ہوئے. تو اس میں یہ ہے کہ معاف کیجیے گا، جی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں جو آپ نے ایک طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ امکان ہے کہ چین اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ نہیں ہونے چاہیے ایران کی وجہ سے. وہ کیسے کشیدہ ہو سکتے ہیں کہ جہاں امریکہ چین کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے، تجارتی پابندیاں لگا رہا ہے، یہ ٹیرف بڑھا رہا ہے، کیونکہ چین جو ہے ایران کے ساتھ اس کے بہت ہی مضبوط تجارتی تعلقات ہیں. تو چین کے پاس بھی اس قسم کے ٹولز اور انسٹرومنٹس موجود ہیں جس سے امریکہ کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے. وہ ٹیکنالوجی ہو، وہ سیمی کنڈکٹر چپس ہوں، یا اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں جو امریکہ کو شدید ضرورت ہیں اور چین سے سپلائی ہوتی ہیں، تمام کشیدگی تعلقات میں تمام کشیدگی کے باوجود. تو ایک قسم کا یہ جو آج ان کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا امریکہ کے وقت کے مطابق، اس میں یہ امر بھی زیر بحث آئے گا کہ اگر وہ یہ اقدامات کرتے ہیں تو اس سے عالمی طاقت کا توازن کہیں ایسا نہ بگڑ جائے کہ وہ امریکہ کے لیے بہت کاسٹلی ہو. تاہم اس وقت امریکہ جس موڈ میں ہے اور جس موڈ میں ہے، لگ رہا ہے کہ وہ ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جان، آپ کی جانب آؤں گی. ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور امریکی سازش جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور گٹھ جوڑ جو ہے واضح طور پر ایران میں مخالفت کے طور پر ایک ٹولہ جو ہے وہ سامنے آیا، اس کی جانب سے انتشار وہاں پر پھیلایا جا رہا تھا. اس پر ہم نے دیکھا کہ ایرانی جو لوگ تھے انہوں نے یکجان ہو کر باہر نکلے، اور انہوں نے اس بات کا لوگوں کو پیغام دیا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں اور ہم اپنی حکومت کے ساتھ ہیں. تو اس گٹھ جوڑ کے خلاف ایرانی حکومت اس وقت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کیا خاص اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی تک نہیں کیے گئے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ریلیز میسو ہوئی ہیں، میں خود بھی گیا، میں پہنچ نہیں پایا میدان انقلاب تک. میں نے فیس بک پہ لائیو ویڈیو بھی ڈالی ہے رش دکھانے کے لیے کہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ. جہاں تک بات رہی جو گورنمنٹ کا رد عمل رہا ہے اس کے اوپر، دیکھیں اسٹار لنک اس وقت بالکل جیم کر دیا ہے. بلیک آؤٹ تو ویسے ہی تھا، لیکن اسٹار لنک بھی بند ہو گیا ہے اس وقت. کوئی اسٹار لنک یوز نہیں کر پاتا ایران میں ابھی، اور جو یوز کرتا ہے اس کے سگنلز ڈیٹیکٹ کر کے اسپارسلی اگر کوئی کوشش کرتا ہے کنیکٹ کرنے کی، تو اس کے سگنلز ڈیٹیکٹ کر کے ان کو جا کے اریسٹ کیا جاتا ہے. بیسکلی اس وقت سچویشن جو ہے وہ ایسی ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے اسرائیل کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر جو ایران میں موجود ہے اس کو توڑنے کے لیے بلیک آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. بہرحال جو لوکل انٹرنیٹ ہے وہ چل رہا ہے، ایپلیکیشنز کام کر رہی ہیں، ڈیلیوری رائڈرز کی ایپلیکیشنز، نارمل بینکنگ کی ایپلیکیشنز کی اپنی جو ڈومیسٹک ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن فورن کمیونیکیشن کو بالکل پیک کر دیا ہے ان لوگوں نے، بالکل بند کر دیا ہے. تو آئی تھنک یہ بڑا آئی وڈ سے کہ سکسیسفلی ان لوگوں نے یہ چیز اچیو کیا ہے، ایز رپورٹڈ بائی فوربس ایز ویل. تو آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے اور زیادہ ڈسمینٹل کریں گے. آئی تھنک کافی حد تک کر لیا، کیونکہ پروٹیسٹ اب بالکل بھی نہیں ہو رہے، رائٹس بالکل بھی نہیں ہو رہے، وائلنس بالکل بھی نہیں ہو رہی. تو آئی تھنک کسی حد تک ان لوگوں نے یہ سکسیسفلی اچیو کر لیا ہے. اچھا جان، ہم دیکھ رہے تھے کہ جس وقت پروٹیسٹ ہو رہی تھی، مساجد کو جلایا جا رہا تھا،
جو مقدس مقامات ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا ان لوگوں کی جانب سے، اس کو بھی نظر آتش کیا گیا ہے۔ اس وقت چونکہ آپ ایران میں موجود تھے اور ایران میں کچھ لوگ پاکستان سے بھی گئے ہوئے تھے زیارات کے لیے، تو ان کی جانب سے یہ اسٹیٹس لگائے جا رہے تھے کہ ہمیں یہاں پر ایسی کوئی خبر نہیں ہے، تو یہ انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے دکھایا جا رہا ہے اور زیادہ یہ کروایا جا رہا ہے کہ پورے ایران میں آگ لگ گئی ہے۔ آپ چونکہ وہاں کے صحافی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ صورتحال کیا تھی؟ بالکل صحیح لوگوں نے کہا. دیکھیں ویسٹرن میڈیا میں جو نظر آتا ہے اور ریالٹی سے کافی مختلف ہوتا ہے، اسپیشلی ڈیورنگ دیز کریٹیکل ٹائمز. 1953 میں مصدق کو جب ہٹایا گیا کو کے ذریعے، تو بی بی سی نے اقرار کیا، قبول کیا کہ ہم نے پروپاگینڈا کیا تھا، ہم نے فالس انفارمیشن پھیلائی تھی. رچرڈ بوائل کا اس کے اوپر آرٹیکل بھی موجود ہے گارڈین کے اوپر، اور بی بی سی کی خود بھی کنفرمیشنز ہیں. تو یہ آئسولیٹڈ نہیں ہے کہ ویسٹرن میڈیا جہاں بھی ایران کی بات آتی ہے وہاں پہ بائس شو کرتا ہے. اور یہاں پہ جب ہم دیکھ رہے تھے تو پروٹیسٹ اتنے لارج سکیل پہ تھے نہیں جتنا نظر آ رہے تھے. آپ ایکس کے اوپر جا کے دیکھ سکتی ہیں، اے آئی مینیپولیٹڈ ویڈیوز اور آڈیو ڈالی ہوئی اس کے اندر، اور بڑے عجیب سی ایک آئی تھنک مینوفیکچر کیا جا رہا تھا نیریٹو. اور اس کو بالکل جو گراؤنڈ پہ لوگ موجود ہیں وہ ہر کوئی آپ کو یہ بتائے گا کہ ایز سچ سچویشن اتنی خراب نہیں تھی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، مسجدوں کو، مقدسات کو، قرآن کو بھی جلایا گیا، اور ایمبولینسز تک کو لوگ جو ہے وہ ایمبولینسز کو بھی جلا رہے تھے، آگ لگا رہے تھے، وچ واز مطلب 20-25 لوگوں کا پاکٹ باہر آتا تھا، ایک دم سے جلاؤ گھراؤ کرتا تھا اور بھاگ جاتا تھا، ریٹریٹ کر جاتا تھا. تو ہٹ اینڈ رن سچویشن اور بن گئی تھی یہاں پہ. اور آئی تھنک کہ جو دکھایا جا رہا تھا وہ یہ دکھایا جا رہا تھا کہ سارے عوام جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے، ساری عوام باہر آ گئی ہے. اور انفیکٹ اوکے جان، ہمیں آخر میں یہ بتائیے گا کہ ابھی کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ بالکل پرامن ہو چکا ہے معاملات اور کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہی ایران میں، تہران میں؟ میں آپ کو اشور کر سکتا ہوں کہ میجر شہروں میں تو بالکل پر امن ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کہیں ایلام میں، کردستان کے ریجن میں 1-2 اسکرمشز نظر آ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن میجورٹی آف آل دا سٹیز ایران کے اندر تمام شہروں میں کنٹرول ریسٹور کر دیا ہے. رشیا میں نہیں ہے، راکچی صاحب لبنان میں نہیں ہے، جو رپورٹ کیا جا ٹھیک رہا ہے، ہے وہ ابھی تمام تر بالکل برعکس ہے صورتحال جو ہے وہ ریالٹی انڈر کے. کنٹرول ہے. اسد خان صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آخر میں یہ کہیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے مگر دفاع پر سمجھوتا نہیں کریں گے. امریکہ اس بیان کو، اس موقف کو کس طرح سے لے رہا ہے؟ دیکھیے امریکہ تو اس کے لیے تیار ہے، اور امریکہ نے یہ بھی اشارہ کیا کہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں جو ہے تبدیلی لانا چاہتے ہیں. لیکن جو ان کے اس اعلان کی یا اس بیان کی تشریح یہ ہوگی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے معاملات جو ہیں، جوہری معاملات جو ہیں، ان کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے ہی ان مذاکرات کا سلسلہ منقطع کیا گیا تھا. تو یعنی ایک یہ چاہتے ہیں کہ ایک یہ بہت ہی کہ مطلب یہ میرے نقطہ نظر سے جی جو ان کے وزیر خارجہ راکچی، انہوں نے جو جوہری مذاکرات ہیں ان کو میز کے اوپر رکھا ہے اور کہا ہے، ایک پیغام بھیجا ہے امریکہ کو کہ آپ اس قسم کا کوئی عسکری قدم نہ اٹھائیں جو آپ کے لیے بھی نقصان دہ اور ایران کے لیے بھی نقصان دہ ہو. ایران حفظ ما تقدم کے طور پر بھی یہ کر رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، لیکن امریکہ کو بھی خبردار کر رہا ہے کہ اگر ان کا یعنی متناسب انداز میں بھی نقصان ہو گیا امریکہ کا، تو وہ ان کے لیے غیر متناسب ہوگا. مثال کے طور پر اگر ان کی 1 یا 2 بیسز بھی ہٹ ہو گئی خلیجی ریاستوں میں، تو وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا اور ان کو جو ہے ریپوٹیشنل ڈیمیج بھی ہوگا. جی، تو یہ پیغام ہے، اسے بہت ہم بڑا اس طریقے سے نقصان ہو پڑھ سکتا ہے سکتے ہیں. امریکہ کے لیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق سفیر سردار خان صاحب، ایرانی صحافی جان حسین، اس سارے معاملے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے پنجاب حکومت نے برسوں بعد لاہور بھر میں بسنت کو ایک بار پھر محفوظ اور منظم انداز میں منانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں. لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری 2026 کو 3 روزہ محفوظ بسنت منائی جائے گی، جس کے لیے سخت قوانین اور حفاظتی انتظامات نافذ کیے جا رہے ہیں. انتظامیہ کے مطابق شہر بھر میں 100 سیفٹی کیمپس قائم کیے گئے ہیں. 10 لاکھ سیفٹی راڈز تقسیم ہوں گے اور 23 روٹس پر فری رائڈ کی تجویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے تاکہ شہری بلا خوف و خطر اس ثقافتی تہوار سے لطف اندوز ہو سکیں. کمشنر لاہور مریم خان کے مطابق پتنگ اور ڈور کی فروخت 1 فروری سے 8 فروری تک محدود ہوگی، جبکہ 6 فروری سے پہلے پتنگ بازی پر مکمل پابندی رہے گی. محفوظ بسنت کے تینوں دن سیفٹی راڈ کے بغیر کسی موٹر سائیکل کو سڑک پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. پتنگ اور راڈ کی تیاری صرف ضلع لاہور میں ہو سکے گی. اسی پر بات کریں گے. ڈیپٹی بیورو چیف لاہور علی شراز ہمارے ساتھ موجود ہیں. محفوظ بسنت کی تیاریاں جو ہیں وہ تقریباً اپنے مکمل ہو چکی ہیں، کن مراحل پر پہنچ چکی ہیں؟
جی بالکل، بہت شکریہ. پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رجسٹریشن کا عمل تھا جس میں مینوفیکچر نے سب سے پہلے رجسٹرڈ ہونا تھا اس بسنت کے لیے، ان کا رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ آخری مراحل میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے، اور 933 کے لوگ تقریباً جو اس ٹائم پہ رجسٹرڈ ہوئے تھے ان میں سے 58 کو جو ہے وہ کینسل کیا گیا ہے، جبکہ باقیوں کو جو ہے وہ پتنگ اور ڈور بنانے کی جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے. اسی طرح مینوفیکچرز جو ہیں اس کو 30 جنوری تک جو ہے اس کو مکمل کریں گے، اور یکم جو فروری ہوگی اس میں دکانیں لاہور شہر کے اندر کھول دی جائیں گی جس میں پتنگ اور ڈور جو ہے وہ فروخت کی جائے گی. یہ پتنگ اور ڈور لینے کے باوجود آپ پتنگ بازی نہیں کر سکیں گے. پتنگ بازی کے لیے جو 3 دن مخصوص کیے گئے ہیں وہ 6، 7 اور 8 فروری ہیں. اس دن جو ہے وہ بسنت بنانے کی اجازت دی جائے گی. اس سے پہلے کوئی پتنگ بازی، اگر کوئی پتنگ اور ڈور خریدتا بھی ہے تو وہ پتنگ بازی نہیں کر سکتا. جہاں تک بات کی جاتی ہے اس کو سیف پسند کرنے کے لیے، تو سیف پسند کے لیے باقاعدہ طور پر کچھ زون مقرر کر دیے گئے ہیں. جس طرح ریڈ زون کا جو علاقہ ہے اس میں اندرون شہر اور اس کے ساتھ ساتھ 10 کلومیٹر کی جتنی آبادی ہے اس کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے، جس میں موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ سفر نہیں کر سکیں گے. اسی طرح جو بات کی جائے جو چھتوں کے اوپر بھی حفاظتی جو اقدامات کے لیے اور اس کی چیکنگ کے لیے ڈرون کے ساتھ اس کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جائے گی. اسی طرح 6، 7، 8 فروری کو جب بسنت ہوگی تو یہ ایک فیسٹیول کی طرح بسنت بنانے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کو شہر لاہور کو روشن کیا جائے گا اور تمام جو بڑی عمارتیں ہیں، سرکاری عمارتیں ہیں، ان کو سجایا بھی جائے گا. اسی طرح جو سرکاری سکول ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دنوں میں چھٹی کا اعلان کیا جائے گا، جس کے امکانات ہیں کہ یہ 3 دن چھٹی کے ہوں لاہور شہر کے اندر. اس میں جتنے سرکاری سکولوں کی چھتیں ہیں وہاں پر بھی خوبصورت چھتیں جو ہے ان کو سجایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر پتنگ بازی کا انتظام بھی کیا جائے گا. لوگ جو علاقے کے رہنے والے ہیں وہ بھی وہاں پر پتنگ بازی کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو پورے لاہور میں بسنت منانے کا جب یہ منصوبہ مکمل ہوا ہے، پہلے کیونکہ یہ اندرون شہر تک محدود تھا، پھر کچھ پارک بیچ میں ڈالے گئے، اب پورے لاہور میں کیونکہ یہ بسنت ہونی ہے، اس پورے بسنت لاہور میں ہونے کے لیے نہ صرف پولیس ٹریفک بلکہ اس کے ساتھ ضلع انتظامیہ اور ایسیز بھی روڈز کے اوپر، سڑکوں کے اوپر گشت کریں گے، اور باقاعدہ طور پر ڈور اور گڈی کی چیکنگ کی جائے گی ان تینوں دنوں میں کہ اڑانے والا کیا اسی ایس او پیز کے مطابق جو گڈی اور ڈور کا ایس او پیز طے کیا ہے وہی مارکیٹ سے پرچیز کیے ہیں، یا کوئی اور ڈور استعمال کی جا رہی ہے. اگر کوئی اور ڈور استعمال کی جاتی ہے تو اس کے اوپر بھرپور قانونی کارروائی کی جائے گی، مقدمہ درج کیا جائے گا. اور یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو پتنگ بازی سے جو ہے وہ منع کیا جائے گا. چھوٹے بچے پتنگ بازی نہیں کر سکیں گے، جبکہ پتنگ بازی کو محفوظ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر لاہور کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ فری کرنے کا جو ہے وہ بھی منصوبہ بنا لیا گیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو بسیں ہیں وہ 3 دن بغیر کرایہ وصول کیے چلیں گی. لوگ اپنا سفر جو ہے وہ بسوں پر محفوظ بھی بنا سکیں گے. اسی طرح جو دھات کی بات کی جائے، جو ڈور بنائی جا رہی ہے، ڈور کے جو ایس او پیز ہیں اس کے اوپر سخت سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈور ایک ایسی چیز ہے جس سے پہلے نقصان ہوتا رہے، لیکن اب جو ایس او پیز کے مطابق ڈور بنائی جائے گی اس سے نقصان کے امکانات بہت ہی ٹھیک ہے. کم ہو 18 جائیں گے. سال سے لیکن کم پھر بھی عمر کیونکہ نوجوان جو ہیں وہ اس بسنت میں شامل نہیں ہوں گے، مطلب شامل ہو سکتے ہیں لیکن پتنگ بازی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈیپٹی بیورو چیف لاہور علی شیراز. ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بڑی اور امید افزا خبر سامنے آئی ہے. عالمی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ پاکستان کے پاس کھربوں ڈالر مالیت کے غیر استعمال شدہ مادی وسائل موجود ہیں جنہیں حکومت اسٹریٹجک معاشی ترقی کی بنیاد بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان اپنی مائننگ پالیسیوں میں اصلاحات کے ساتھ انہیں عالمی معیار سے ہم آہنگ بنا رہی ہے اور شفافیت بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ سابق ڈائریکٹر جنرل مائنز اینڈ منرلز ہدایت اللہ نیازی صاحب. بہت شکریہ نیازی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. پاکستان کے غیر استعمال شدہ معدنی وسائل کی مالیت کھربوں ڈالر بتائی جا رہی ہے اس رپورٹ کے مطابق. کیا واقعی یہ وسائل معیشت کے لیے اسٹریٹجک سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا کے لیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ جو معدنی وسائل ہیں اس سے مالا مال کیا ہوا ہے. جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں یہ مختلف قسم کی معدنیات سے مالا مال ہیں. بالکل یعنی پنجاب ہے جہاں تمام انڈسٹریل منرل جہاں پہ پائی جاتی ہیں، جتنے بھی انڈسٹریل منرل ہیں. اس کے بعد جتنے جو باقی
स्ट्रेटजिक मिनरल्स हैं वो बलूचिस्तान में और KPK में, गिलगित बल्तिस्तान में, और ये तमाम ये जो स्ट्रेटजिक मिनरल्स हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। यानी आप ये अंदाजा करें कि दुनिया की तवज्जो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि 2025 में पता नहीं 25 के करीब मालिक यहाँ पे MOU साइन कर चुके हैं, और मजीद अब ये क्योंकि ये नेशनल मिनरल पॉलिसी पहले बनी थी, उसके बाद अब ये माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 बनाया गया है, जिसमें तमाम जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो अपडेट किए गए हैं, और मिनरल कडास्टर सिस्टम बाकायदा डेवलप किया गया है, और तमाम सूबों को इस पे पाबंद किया गया है कि वो माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करें। ठीक। नियाज़ी साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर इन मादनियात और इन मादनी वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, तो ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये गेम चेंजर होगा। उसकी वजह ये है कि अब तमाम उन लोगों की तवज्जो जितनी भी है वो मिनरल की तरफ है। यानी आप अंदाजा करें कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इस पे तवज्जो दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे स्ट्रेटजिक मिनरल्स हैं, रेयर मिनरल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं। इससे असल में इसकी तरफ पहले तवज्जो नहीं दी गई। अब हमें इस पे बाकायदा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इसकी एक्सप्लोरेशन ये GSP की जिम्मेदारी लगाई गई है। उसको बाकायदा कहा गया है कि वो बाकायदा इसको डेटाबेस बनाए इसका, और ये डिजिटाइज करे तमाम प्रोसेस को, और तमाम सूबों को इसको अपने साथ इन्वॉल्व करे, और उनका डाटा जो है वो बाकायदा उनको अपना सप्लाई करे। इसके बाद रूल्स अपडेट किए गए हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज बनाई गई हैं, बाकायदा उनको मिनरल फैसिलिटेशन अथॉरिटीज बनाई गई हैं। इसके अलावा इनमें अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, ये नए रूल्स हैं। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का रुझान जो इस वक्त है उन तमाम ममालिक की जानिब बढ़ चुका है जिनमें मादनियात, कुदरती मादनियात पाई जाती हैं, और वसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। हम अगर वेस्ट की बात करें, वहाँ पर भी जो ममालिक जिनमें मादनियात बहुत ज़्यादा है, जितनी भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनका रुख उस तरफ हो चुका है। तो पाकिस्तान को अपनी खुद मुख्तारी के लिए ऐसे कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है कि हम इसको इंडिपेंडेंटली आगे लेकर चलें? असल में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए कि हमारा मिनरल एक्सप्लोरेशन जो है इस पे सबसे ज़्यादा GSP को तवज्जो देनी चाहिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान को, कि वो एक्सप्लोरेशन पे तवज्जो दें कि जो हमारी रेयर मिनरल्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कि उनकी कितनी मिकदार है, उनका बाकायदा वो तयन करें, और इसके बाकायदा डाटा डेवलप करें ताकि का सही पता चले कि जी ये वो उसका डाटा जब आएगा तो फिर वो मिनरल जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो इस चीज़ को बाकायदा देखती हैं कि ये इसका क्या प्रूवन मिनरल कितनी है। तो ये GSP के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, और वो अब उनको बाकायदा कहा गया है कि वो बाकायदा लैब डेवलप करें जिसमें ये लैब टेस्टिंग हो, मिनरल टेस्टिंग हो बाकायदा। और इसके अलावा ये अपना प्रोविंशियल जो मिनरल डिपार्टमेंट है उनमें भी बाकायदा इनको कहा गया है कि अपना डाटा वहाँ पे कैडास्टर सिस्टम डेवलप करें, और रूल्स जो हैं वो भी बड़े अच्छे फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए हैं। इनकी जितनी भी जो मॉनिटरिंग है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा तो यही है कि इनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जाए, क्योंकि ये अमूमन जो मिनरल्स हैं वो रिमोट एरियाज में होती हैं, वहाँ पे हमारी एक्सेस जो है वो बहुत कम है, और वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप किया जाए। और ये जो उसकी प्रोसेसिंग है वो कोशिश यही होनी चाहिए कि इसकी प्रोसेसिंग हमारे अपने मुल्क में होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले ज्यादातर जो
मिनरल प्रोसेसिंग होती थी वो बाहर के मुल्कों में ले जाते थे रॉ मिनरल को, और हमें उससे कोई खातिर अफादा नहीं होता था। इस पे सबसे ज्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए कि हमारी वो मिनरल प्रोसेसिंग है वो हमारे अपने मुल्क में होनी। ठीक, बहुत ज़रूरी है कि मिनरल प्रोसेसिंग जो है अपने मुल्क में हो। आखिर में आप क्या समझते हैं कि मादनी इस्लाहात और सरमायाकारी के इक़दामात तक पहुँचने के लिए हकीकी मौशी फ़वाइद में तब्दीली हो सकती है, और क्या पाकिस्तान तवीलुल मुद्दती खुद मुख्तारी हासिल कर पाएगा मिनरल्स के मामले में? इंशाअल्लाह तवज्जो तो इसकी इस वक्त गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा मिनरल सेक्टर पे है। इससे पहले ये बिल्कुल नेग्लेक्टेड था। ये 2002 में मिनरल पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें कहा गया था कि टेक्निकल जो है इनके हेड होने चाहिए, लेकिन बाद में बदकिस्मती से ये इनके जो हेड थे वो ब्यूरोक्रेसी ने इसको बाकायदा ओवरटेक कर लिया। ये इस पे भी तवज्जो होनी चाहिए कि टेक्निकल जो लोग हैं वो बाकायदा इनके, ठीक है, इस पर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद अयतुल्लाह नियाज़ी साहब इस सारे मामले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताएंगे लाहौर में दाता दरबार भाटी चौक और मोहनी रोड की तामीर व तोसी का 2.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट तेज़ी से जारी है। 6 माह में मुकम्मल होने का हदफ। परिंदा मार्केट में पार्किंग प्लाजा, ज़ेर ज़मीन गुजरगाहें और ज़ायरीन के लिए पार्क बनाने का मंसूबा, लेकिन मुतासरा रिहायशी और ताजरों को माली इमदाद और मुतबादिल जगह न मिलने से शदीद मुश्किलात का सामना है। नुमाइंदा सुनो न्यूज़ शाहमा आलम खान ने स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया, ये वो देखते हैं। तोसी, दाता दरबार, मोहनी रोड और भाटी चौक, जो कि हुकूमत का एक 2.5 अरब रुपए से जायद का प्रोजेक्ट है। तकरीबन 1 माह पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो तकरीबन 6 महीने में खत्म कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखना ये है तो जिनका कारोबार मुतासिर हुआ है उनका क्या कहना है, ये सब कुछ जानने के लिए हम उनके पास चलते हैं। कम से कम ये परिंदा मार्केट थे, ये हमारे 160 दुकानें थे इधर। कम से कम इनको बताना चाहिए भाई हमने ये गिरानी है तो आप बंदोबस्त कर लें इसका, ठीक है। इन्होंने इनके पास गए हैं, कहते हैं आप 12 बजे आना। 12 बजे के रात के 4 बजे ये इन्होंने आकर सारा कुछ उड़ा दिया, परिंदे मार दिए। लोगों का समान अंदर आना पिया सी, पैसे तेला पिया सी, काफ़ी परिंदे परुंदे सी, बिल्लियां सी ते ज्यादती ये तो अच्छा कर रहे मियां नवाशी के गलत काम नहीं गया कि देखो साढ़े वास्ते फैला है, उन्होंने वास्ते तो नहीं अवाम वास्ते फैला है। इतने कोई प्रोजेक्ट तैयार होएगा, कोई चीज़ बनेगी, ज़ाहिर सहूलत असी लेनी है। सहूलत देखें ना, आप सिर्फ आपने रोड खुला करना वो कर दें, ठीक है, सहूलत इतनी काफ़ी है। बाकी चीज़ों में देखें आप देखें फूड कितना महंगा है, राशन देखें कितना महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगी है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है। वो कंट्रोल करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कर्जा उठा के आप अगर सड़कें बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये शर्म वाली बात। आपने ये कैंप क्यों लगाया हुआ था? ये इसीलिए कि हमारा कोई जो भी इन्होंने नुकसान वगैरह अज़ाला पूरा अज़ाला किया जाए, जी तो उठा लेंगे उसी वक्त हम। तो आज इन्होंने आपका वो कैंप भी उखाड़ दिया। अब रुकावट नहीं पड़ती, ये तरक्की अपना मुल्क है, तरक्की करना चाहते हैं। और 70 साल तो असी किराए देते रहे हैं, उनकी किसी वाली काना किराया रहा सी, तमाम उन्होंने रुकावट नहीं लिता। इन्ना जुल्म पाकिस्तान च नहीं जी। असी नवाज शरीफ के उत्ते जाना दी ने, असी उनके वर्कर सां। इस लाहौर से जो मेरे वजीर आला जो इतने नवाज शरीफ आया है, अज उनके शहबाज शरीफ साहब आए ने, उन्हें साढ़े सारा दुकानों का यह हाल कर छड़िया। तो आपके कारोबार का यहाँ पे क्या मामला है आजकल? ये गेट पहले खुले हुए थे, रश होता था, अब उन्होंने गेट अंदर खोल दिए, इस वजह से रश भी कम हो गया। कस्टमर जो है नहीं इधर आ रहे, वो अंदर बाजार में जा रहे हैं। कारोबार तो 0% हो गया। गरीब तबका इन्होंने रोल दिया, वैसे भी कह दिया था इन्होंने गरीब बंदा एक भी नहीं रहने देंगे। पता नहीं ये बनना कब है, साल लगता है, 2 साल लगते हैं। हुकूमत ने तो कहा है कि 6 महीने का ये प्रोजेक्ट है, 6 महीनों में नहीं बनता ये। इधर तकरीबन 120 साल से इधर हम रहशी हैं, 120 साल, यानी कि यहाँ पर 6ठी पीढ़ी हमारी जो है ना रही है। कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई कि जिसने हमें ये कहा हो कि यहाँ से उठ जाओ। तो यही हौसला दे रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए चेक बना रहे हैं, चेक बन रहा है। तामीर तोसी, दाता दरबार, भाटी चौक और मोहनी रोड
अपनी जगह पर, जिससे लाहौर की खूबसूरती यकीनन निखर के सामने आएगी। लेकिन इससे मुतासिर होने वाले ताजर और रिहायशी हजरात का कहना है कि हमें यहाँ पर बैठे हुए और कारोबार करते हुए तकरीबन 75 साल 100 साल तक भी हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने हमें अभी तक ना कोई मुतबादिल जगह फराहम की है और ना ही कोई मुआवजा अदा किया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ शहमा आलम खान, सुनो न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आपने देखी नाज़रीन। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। पाकिस्तान और दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों, तज्ज़ियों और हक़ाइक़ पर मबनी अपडेट्स के साथ कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप हमारी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।